بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم نیشنل ٹریننگ پروگرام کا تیسرا حصہ نیشنل ہیلتھ پالیسی کا آغاز کر رہے ہیں۔ سیفٹی اور کنٹری کلیننگ سسٹم کے بعد ہیلتھ پالیسی کو لانے کا مقصد پاکستانی عوام کے ساتھ کی گئی کھلواڑ کو عیاں کرنا ہے۔ دنیا کے اندر ملکوں اور اداروں کو سسٹمز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر 70 سالہ بنے ہوئے ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے کی بجائے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پورے نظام کو دفن کر کے ایک نیا نظام لانے کی کوشش کی گئی۔ میری مراد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ختم کر کے ایک نیا میڈیکل کونسل تشکیل دیا گیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نیشنل کرکٹ ٹیم کی بجائے دودھ پیتے بچوں کو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھیج دیا جائے، تو ایسی ٹیم کا حشر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ آئیے اس ایکسپیریمنٹ کے پاکستان کے عوام پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کیا اثرات ہوئے اس پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، بہت سے ڈاکٹرز صاحبان جو MBBS کی تکمیل کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے یا جاب کے لیے یورپ، امریکہ و دیگر ممالک جایا کرتے تھے، ان کی رجسٹریشن رک گئی، جس وجہ سے وہ اپنے خواب پورے نہ کر سکے، اور ابھی بھی PMDC کو مکمل طور پر بااختیار نہیں کیا گیا، جس وجہ سے بہت سے کام رکے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر حضرات جو چائنا، رشیا وغیرہ سے گریجویشن کر کے آئے تھے، ان کی رجسٹریشن کا پروسیس رکا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ نہ تو جاب تلاش کر سکتے ہیں اور نہ ہی لیگل پریکٹس کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جن ڈاکٹرز یا ٹیچنگ سٹاف کی پروموشن ڈیو تھی، وہ PMDC فعال نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروموشنز کا پروسیس رک گیا۔ نمبر 4، پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے طلباء سے 100% فیس وصول کرنے کے باوجود اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کو فارغ کر دیا اور ٹیچنگ سٹاف کی تنخواہوں میں کمی کر دی۔ نمبر 5، گورنمنٹ میڈیکل کالجز اور ہاسپیٹلز میں ویکنٹ پوسٹس کو فل کرنے کا پروسیس رک گیا۔ ان حالات میں جن ڈاکٹرز اور پیری میڈیکل سٹاف نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سیفٹی اینڈ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے فقدان کے باوجود کرونا مریضوں کی ٹریٹمنٹ جاری رکھی، ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے منسٹرز اور مشیروں کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ نمبر 6، گورنمنٹ اداروں میں شکایات سیلز تو بنا دیے گئے، لیکن ملک کے ہائیسٹ لیول پر تجاویز یا شکایات کو وصول کرنے اور اس پر ایکشن لینے کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام سیلز بیکار ثابت ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیے اب بھی اپنے اداروں کو سنبھالا دیں اور ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے۔ اب آئیے کرونا وائرس اور اس کی روک تھام پر کیے گئے اقدامات پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ٹیم ورک پیز بیٹر دین انڈیویجول ایفرٹس، لیکن ملک کو چلانے کے لیے 22 کروڑ عوام کو ایک ٹیم بنانے کی بجائے 22 کروڑ ٹیموں میں تقسیم کر دیا گیا اور گھر گھر میں پٹواری اور یوتھیا کی لڑائی کو جنم دیا۔ کاش ملک کے 22 کروڑ عوام کو ایک ٹیم بنایا ہوتا اور ایفیکٹو یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کے ذریعے کرونا وائرس سے نجات کے لیے خدائے بزرگوں برتر کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس وبا سے نجات کے لیے درخواست کرتے۔ ٹیم ورک سے مراد کسی چور یا مافیا کو احتساب سے بچانا مقصود نہیں، صرف اتنی گزارش ہے کہ ملکوں اور اداروں کو سسٹم چلاتے ہیں، اگر پراپر سسٹم بنائے جائیں تو نہ صرف مجرموں کو فوری سزا ملتی، بلکہ اب تک مسروقہ مال بھی قومی خزانوں میں جمع ہو چکا ہوتا، نیز ملزموں کو سال ہا سال بغیر کسی جرم کے جیلوں میں نہ رکھا جاتا۔
قرآن پاک کے اندر مختلف اقوام کے بیان کردہ واقعات کے اندر قوم یونس علیہ السلام وہ قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب کے ابتدائی اثرات کے نمودار ہوتے ہی توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا۔ میری پاکستانی قوم سے گزارش ہے، اب بھی ہم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اللہ کے حضور جھک جائیں اور اپنی خطاؤں لغزشوں سے توبہ کریں، نیز ماہرین اور علماء کرام کی طرف سے دی گئی ہدایات یعنی آئسولیشن اور سوشل ڈسٹنس پر سختی سے عمل کریں اور کرونا وائرس کو مذاق نہ سمجھیں اور ای بزنس کے ذریعے اپنے دنیاوی امور اور بزنس کو چلائیں۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے 102 تک ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا، البتہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ذرا نظر داراؤ کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی کارآمد نہیں ہوئے۔ بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان کے پہلے لوگوں نے دیکھے تھے۔ کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔